تعلیم الاسلام چوتھا حصہ ہے اور پیج نمبر ہے 4 اور یہ توحید کا سبق ہے۔ ایک اب ہم نے ڈال دیا، اب اسی کا دوسرا حصہ ہے توحید کا ہی۔ سوال: حیات کے کیا معنی ہیں؟ جواب: حیات کے معنی زندگی کے ہیں، یعنی خدا تعالی زندہ ہے، زندگی کی صفت اس کے لیے ثابت ہے۔ سوال: صفت قدرت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: قدرت کے معنی طاقت کے ہیں، یعنی عالم کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے اور پھر فنا کرنے اور پھر موجود کرنے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ سوال: صفت علم کے کیا معنی ہیں؟ جواب: علم کے معنی ہے جاننا، یعنی خدا تعالیٰ تمام چیزوں کا عالم جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی نکلی ہوئی نہیں، ذرے ذرے کا اسے علم ہے، ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے اور معدوم ہونے کے بعد بھی جانتا ہے۔ اندھیری رات میں کالی چونٹی کے چلنے میں اس کے پاؤں کی حرکت کو بخوبی جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ خدا کے علم میں سب روشن ہیں۔ عالم الغیب خاص خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ کالی رات ہے اور کالی چونٹی اور آدھی رات کو چلتی ہے تو اس کے بھی قدموں کے نشان کو اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا فرش پہ دیکھ لیتا ہے۔ بہت بڑی قدرت والا، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ سوال: ارادے کے کیا معنی ہیں؟ جواب: ارادے کے معنی اپنے اختیار سے کام کرنا، یعنی خدا تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے بے شک، اور جس کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے معدوم نیست کر دیتا ہے، یعنی ختم۔ دنیا کی تمام باتیں اس کے اختیار اور ارادے سے ہوتی ہیں، بالکل عالم کی کوئی چیز اس کے اختیار اور ارادے سے باہر نہیں، وہ کسی کام میں مجبور نہیں ہے۔ سوال: صفت سمع اور بصر سے کیا مراد ہے؟ صفت سمیع ہوتا ہے نا، سمیع اور بصر، سمیع اور بصیر وہی ہیں۔ یہ سمیع کے معنی سننا اور بصر کے معنی دیکھنا، یعنی خدا تعالیٰ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے بے شک، لیکن مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں ہیں اور نہ مخلوق کی طرح اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کانوں اور آنکھوں کی کوئی شکل اور صورت ہے۔ ہلکی سی ہلکی آواز سنتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے۔ اس کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک دور اندھیرے اجالے کا کوئی فرق نہیں، بے شک بے شک۔ سوال: صفت کلام کے کیا معنی ہیں؟ جواب: کلام کے معنی بولنا، کلام معنی بولنا ہے، بات کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے مخلوق جیسی زبان نہیں ہے۔ سوال: اگر خدا تعالیٰ کی زبان نہیں تو وہ باتیں کیسے کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اسباب اور آلات کی محتاج ہے، لیکن خدا تعالیٰ جو اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کلام کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں۔ یہ تو ہمیں ضرورت ہے زبان کی، تو اگر وہ بھی باتیں کرنے کے لیے زبان کا محتاج ہو تو وہ خدا اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ سوال: صفت خلق اور تکوین کے کیا معنی ہیں؟ جواب: خلق کے معنی پیدا کرنا اور تکوین کے معنی وجود میں لانا۔ خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، وہی تمام عالم کا خالق، پیدا کرنے والا، مکون، وجود میں لانے والا ہے۔ سوال: ان صفات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی اور صفتیں بھی ہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، خدا تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے مارنا، زندہ کرنا، رزق دینا، عزت دینا، ذلت دینا وغیرہ، اور خدا تعالیٰ کی تمام صفتیں ازلی اور ابدی ہیں اور قدیم ہیں، ان میں کمی بیشی، تغیر، تبدل نہیں ہو سکتا بے شک۔ اس کو یاد کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ توحید کا دوسرا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین پر چلنا آسان فرمائیں اور دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرمائیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں۔